إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني قال الله تعالى عز وجل في القرآن العظيم كما ورد في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ محترم سامعین، آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ دن اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اسی تاریخ کو سن 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا اور اس کا آغاز تب ہوا کہ جب متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بڑے پیمانے پر آغاز ہوا۔ مسلمانوں کے تمام معاملات کے اندر ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں، ان کی تعلیم کے اندر، ان کی معاشرت کے اندر، ان کی معیشت کے اندر، ان کے تمام معاملات کے اندر ان کو روکنے کی، تکلیفیں دینے کی کوششیں کی گئیں اور مسلمانوں پر ظلم و جبر کا باقاعدہ منظم طریقے سے آغاز کیا گیا۔ پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے مل کر بیٹھ کر مشاورتیں کی اور مل کر مشوروں کے ساتھ ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا کہ ہمیں ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہیے، ایک الگ ٹکڑا حاصل کرنا چاہیے جہاں آزادی کے ساتھ ہم اللہ کے دین پر عمل کر سکیں، ہمیں کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کے نظام کو ہم نافذ کر سکیں اور اس کے سائے کے نیچے ہم زندگی بسر کر سکیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی کوششوں کو کامیاب کیا اور 1947 میں پاکستان کے نام سے ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، اس کا وجود ممکن ہوا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں، 2 ملک ہیں ایسے کہ جن کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، جنہیں آپ نظریاتی ریاست کہہ سکتے ہیں، جن کی بنیاد ایک مذہب پر ہے، ایک عقیدے پر ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر ہر ملک اور ہر قوم جو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی وطن دنیا کے اندر جو ملک پائے جاتے ہیں، کسی کی بنیاد زبان کے اوپر ہے، کسی کی بنیاد قوم کے اوپر ہے، کسی کی بنیاد کسی بات پر۔ 2 ریاستیں پوری دنیا کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد نظریاتی طور پر ایک نظریہ ہے، جن کی بنیاد کے اندر ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا اور اسرائیل یہودیت، اس کی بنیاد یہودیت پر ہے، خالص مذہبی بنیاد پر بنایا جانے والا یہ ملک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1948 میں اسرائیل بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اسرائیل کی آج دنیا کے اندر جو بدماشیاں ہیں اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر، وہ کشمیر میں رہنے والا مسلمان ہو، وہ برما کے اندر بسنے والے مسلمان ہوں، وہ عراق کا رہنے والا مسلمان ہو یا افغانستان کا مسلمان ہو، دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں بھی جنگ چل رہی ہے، آپ ہر دنیا کے خطے کو اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے ہر جگہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ پر مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اتنا یوں سمجھو کہ دنیا کی نظر کے اندر آج کے دور کے اندر اس قدر اس کی قیمت گر چکی ہے اس خون کی کہ کوئی بھی اس کو بہا کر چلا جائے، لاکھوں مسلمان مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، بچیاں ذبح کر دی جائیں، بچے ذبح کر دیے جائیں، زنا سر عام کیا جائے، عورتوں کے یوں سمجھو کہ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جسے انسانیت دیکھ کر انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ اگر یہ معاملات کیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں کوئی عیسائیوں کا کتا بھی مر جائے تو ہمارے میڈیا پر بھی بریکنگ نیوز اسی کی، کئی دن اسی کے اوپر بڑے بڑے پروگرام اور بڑے بڑے معاملات۔ میرے بھائیوں، ہماری غیرت مر چکی ہے۔ تو یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1947 میں بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے، اور احادیث کے اندر اس کے باقاعدہ اشارات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بھی بیماری دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے مگر اللہ نے اس کا علاج بنایا ہے۔ تو یہ جو بیماری 1948 میں دنیا کے نقشے پر آئی اور دنیا کے اندر جس نے اپنا وجود ممکن بنایا اور باقاعدہ ایک ملک کی صورت کے اندر دنیا کے سامنے ظاہر ہوا اسرائیل، اللہ نے اس کی بیماری 1 سال قبل پاکستان کی صورت میں پیدا فرما دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے بڑوں نے، یہ مسلمانوں نے اس ملک کو حاصل کیا 1947 میں 20 لاکھ کے قریب تقریباً قربانیاں دے کر، عورتوں کے پستانوں کو کاٹ دیا گیا، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، باپ کے سامنے بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، لاکھوں مسلمانوں کو، ہزاروں کے قافلوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کسی بچوں کو ذبح بھی نہیں کیا جاتا، بچوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اتنا ظلم کہ شاید تاریخ کے اندر اس قدر کبھی ظلم نہ ہوا ہو۔ ایسا ظلم دیکھ کر شاید چنگیز خان کو بھی شرم آ جاتی، چنگیزیت بھی یہاں شرما جاتی، لیکن اس قدر ظلم کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے جان کی قربانی دے کر، مال کی قربانی دے کر، جائیدادیں چھوڑ کر وہاں آ گئے، عزتوں کی، آبروؤں کی قربانیاں دے کر ایک ملک حاصل کیا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، جس بنیاد پر اس کو بنایا گیا تھا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 73 سالوں کے اندر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا، اس مقصد تک، اس منزل تک ہم نہیں پہنچ سکے کہ جس کا ہم نے نعرہ لگایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب آغاز کیا تھا اس تحریک کا تو یہی نعرہ لگایا گیا تھا، جو نعرہ آج بھی بہت ہی کم لگایا بھی جاتا ہے اور گونجتا بھی ہے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، لیکن اسی نعرے کو آج مذاق بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر بیٹھے بڑے یہ سیکولر، یہ سارے جاہل پڑھے لکھے، یہ ناکارہ لوگ اور اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ، یہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کے کلموں کو اور اللہ کے دین کو مذاق اڑانے والے لوگ، یہ آج کے
دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. تمہیں کس نے کہا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا؟ پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگتا تو اللہ کی قسم ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا تھا. مسلمان اگر جمع ہوا ہے ایک ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے جد و جہد کی ہے، اس نے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جان مال ہر چیز اگر جائیدادیں تک انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو صرف یہی اس کی بنیاد تھی. یہی وہ جملہ تھا لا الہ الا اللہ، یہی وہ نعرہ تھا جو محمد علی جناح نے، مسلم لیگ نے لگایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور فقط یہ نعرہ لگانا مقصود نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ نعرہ لگا لو اور ملک حاصل کر لو. اس نعرے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک ملک حاصل کیا جائے گا، اور وہ ملک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے سائے کے اندر، اسی اللہ کے نظام کے اندر، اللہ کی زمین اللہ کا نظام، اسی نظام کی چھت کے تلے، اسی نظام کے سائے کے اندر اس ملک کا جو نظام ہوگا وہ انہی اصولوں پر بنایا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں، تاریخ نے رخ بدلا اور حالات نے حالات کا دھارا بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ان لوگوں نے، سیکولر لوگوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، پاکستان کے دشمنوں نے، ان لوگوں نے سازشیں کر کے لیاقت علی خان کو بھی مروایا. وہ جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے 1951-52 میں جب لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اس کی بنیاد اس کے انہی اصولوں پر، انہی بنیادوں پر اس کو استوار ہم کریں گے انشاءاللہ، کہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو نظام آج سے 1300 سال قبل تھا. باقاعدہ محمد علی جناح کا یہ جملہ ہے، کہا اسلام، ہم کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ پاکستان کا نظام، پاکستان کا آئین، اس کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں. پاکستان کی بنیاد انہی اصولوں پر ہوگی، پاکستان کا نظام وہی ہوگا جو آج سے 1300 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہم نے ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر. اس کا یہ تقاضا ہے، آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں، وہ مقصد ہم سے دور ہو چلا ہے، وہ منزل ہم سے بہت دور کھو گئی کہ جس منزل کے راہ کے اندر، جس منزل کی تلاش کے اندر ہم چلے تھے. تو میرے بھائیوں، آؤ اس مقصد کو یاد کرو. اس دن کے اندر دی جانے والی قربانیاں اور اللہ کی طرف سے تمہیں دی جانے والی یہ نعمت، اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے پاکستان. 27 رمضان المبارک کو وجود میں آنے والا یہ ملک، محض یہ اتفاق نہیں تھا کہ یہ 27 رمضان کو وجود کے اندر آ گیا. میرے بھائیوں، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب تھا. یہ اللہ کی طرف سے جنگ بدر 27 رمضان کو لڑی گئی تھی. پاکستان 27 رمضان کو وجود میں آیا تھا. آپ دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، آج حالات کے جہاں بھی آج دنیا کے عالمی حالات پر نظر دوڑائیں، ہر ایک کافر ملک کو تکلیف ہے تو پاکستان سے. بلکہ میں پہلے بھی آپ سے کئی بار ایک بار شاید عرض کر چکا ہوں کہ 1967 میں جب اسرائیل نے عرب کے ساتھ جنگ کی اور بیک وقت 6 دنوں کے اندر 3 عرب ملکوں کو اس نے شکست دی، ان سے علاقے چھینے، اس کی خوشی کے اندر جو تقریب منعقد کی گئی، اس میں ان کا وزیر اعظم بن گوریان کے جو لفظ تھے، اس کے لفظ یہ تھے کہ یہ عرب تم سمجھتے ہو جسے ہم نے شکست دی ہے، یہ ہمارے دشمن ہے، ان سے ہمیں کوئی یعنی کہ وہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی بڑے نقصان کا وہ امید نہیں ہے کہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو ہمارے لیے ایک عام سا سادہ کھیل تماشے کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے یوں سمجھو کہ ایک جیسے پریکٹس ہوتی ہے، تو یہ ایک پریکٹس ہے، ان سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے. ہمیں اندیشہ ہے پاکستان سے. کہاں اسرائیل، کہاں پاکستان؟ 1967 میں جب کہ ہم ایٹمی طاقت بھی نہ تھے، اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم کے لفظ یہ تھے، اگر ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے، کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ پر آنے والا ملک ہے. اس ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے اندر، خون کے اندر، ان کے رگوں کے اندر لا الہ الا اللہ دوڑ رہا ہے، ان کی بنیاد کے اندر ہے. آج نہیں تو کل ضرور یہ مسلمان اٹھے گا اور انشاءاللہ پوری دنیا پر چھا جائے گا. اگر ہمیں یہ خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے المیہ یہ ہے، ہمارے لیے دکھ کی بات یہ ہے، ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم سوئے ہوئے ہیں، اپنے مقصد سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. ہم نے وہ ساری قربانیاں بھلا دی ہیں، ہم نے وہ سب کچھ بھلا کر آج ہمارے لوگ پوچھتے ہیں، ہماری ایک تیسری نسل جو ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی، جو کٹے، جن کو کاٹا گیا، جن کی جانیں اور مالیں جنہوں نے اپنے مال اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیے، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی اور قربانیاں پیش کی
تھیں آج انہی کی تیسری نسل پوچھ رہی ہے کیا ضرورت تھی پاکستان بنانے کی، کیا ضرورت تھی ایک الگ ملک حاصل کرنے کی۔ ہندو کے ساتھ الگ ہی رہتے، صدیوں سے کئی سالوں سے رہتے آ رہے تھے، بڑے عرصے سے رہتے آ رہے تھے، انہی کے ساتھ رہتے چلے آتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے اس آزادی کی نعمت کی قدر جانو۔ آج ہندوستان کے اندر بسنے والا مسلمان کس قدر اس کے اوپر ظلم توڑے جا رہے ہیں، آئے دن فسادات۔ کبھی گجرات کے اندر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جلایا جاتا ہے، یہی آج کا وزیر اعظم یہ بے ایمان مودی جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر بڑا امن کا وہ پیامبر کہتا ہے، پہلے نمبر کا دہشت گرد اور بے ایمان دنیا کے اندر مودی، اس بدبخت لعین نے گجرات کے اندر سینکڑوں مسلمانوں کو جلایا، سینکڑوں مسلمان بچیوں کو سر عام ننگا کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور ان کو جلایا گیا، ان کو کاٹا گیا۔ کہاں ہے مسلمان؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں اللہ کی راہ کے اندر قتال کیوں نہیں کرتے؟ کیوں بھول گئے ان سارے معاملات کو؟ تمہارے دل کے اندر یہ درد کیوں نہیں اٹھتا؟ تمہارے دل کے اندر یہ طوفان کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کبھی تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ سندھ سے ایک بچی کی آواز جاتی ہے، مسلمان خلیفہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے ظلم سے بچاؤ، وہ وہاں سے چلتا ہے اور یہاں سے آ کر راجہ داہر کو ختم کر کے، اس کو شکست دے کر کے، ہندوؤں کو شکست دے کر کے یہاں پر اسلام کا نظام کا، اسلام کی بات کو چلا دیتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے اندر اسلام کا ایک یوں سمجھو کہ پرچار ہوتا ہے، اس کی تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ لیکن آج اسی بستی کے رہنے والے ہم مسلمان، کشمیر کے اندر مسلمان بیٹی کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، زنا کیا جاتا ہے، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، برما کے اندر گاجر اور مولی کی طرح، جس طرح گاجر اور مولی نہیں سلاد کے لیے کاٹی جاتی، اس طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ لیکن میرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر علامہ محمد علی جناح کے بھی یہی لفظ تھے، اسلام، ہر اچھی چیز عین اسلام ہے، جو بھی اچھی بات ہے اسلام کے اندر ہے ہی اچھائیاں، جو اچھی بات نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی بنیاد ہے کہ جس پر یہ مسلمان کٹھے ہیں، اور وہ بنیاد کتاب اللہ ہے، وہ بنیاد اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو، وہ جگر اور کلیجہ پیدا کرو، تمہارے پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہو تمہارے دلوں میں۔ علامہ اقبال کی آپ نے پڑھی ہوں گی، ان کی سیرت اور ان کے احوال آپ نے پڑھے ہوں گے۔ وہ امت مسلمہ کے درد کے اندر رونے والا انسان، ساری زندگی وہ یہی باتیں کرتا رہا، او مسلمان تو اپنے آپ کو پہچان، تو اپنے آپ کو پہچان، تو اپنی خودی کو پہچان۔ جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا، تو ہے کیا؟ تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ستارہ ہے؟ تو کون سا طوفان ہے کہ تو آج لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ تو آج طوفانوں سے ڈر رہا ہے، تو امریکہ سے ڈر رہا ہے، تیری امیدیں ان سے، تیرے خوف ان کے ساتھ، تیرے خوف اور ڈر، تیری امید اور خوف، تیرا تقویٰ تیرے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، تیرے رب کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد کرو پاکستان کیسے بنا تھا، ہمارے بزرگوں نے کیسے قربانیاں دی تھیں۔ وہاں سے قافلہ چلتا ہے، یہاں تک کوئی بے مشکل ہی پہنچ پاتا ہے۔ ٹرین کے اندر، آج میں ایک صبح واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک ٹرین چلی جس میں مہاجرین پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ایک اسٹیشن پر رکتی ہے، ایک صاحب وہاں مسلمان موجود ہے، مجید نظامی شاید اس طرح کا کوئی ان کا نام تھا، دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی چڑھنے کے لیے آ رہے ہوں، شاید وہ بھی ٹرین کے اوپر چڑھیں اور پاکستان آ جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ تمام ڈبوں کے اندر جو بھی بوگیاں ہیں خاموشی ہی خاموشی ہے، اندر جھانک کر دیکھا تو صرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آخری ڈبے کے اندر، آخری بوگی کے اندر، وہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، جا کر کے دیکھا، یہ قصے کہانی ہے، یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، پڑھیں نا آپ۔ یہ ان کے آخری بوگی کے اندر جب میں جاتا ہوں، وہاں سے مجھے چیخو پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں نے دیکھا وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے پوری ٹرین میں سے جمع کر کے وہاں لائے گئے۔ دوسرے جو مرد تھے، جو عورتیں تھیں ٹرین کے اندر، شروع کے اندر جو بڑے تھے، ان کو تو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن ان بچوں کے صرف ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر زندہ اس ڈبے کے اندر چھوڑ دیا گیا، جن کی چیخیں آسمان نے سنی، نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمارے ساتھ رونما ہو چکے ہیں، یہ قربانیاں ہم دے چکے ہیں۔ آج ہم تو 14 اگست کو ناچ کر، گا کر اور ڈانس کر کے بڑی خوشی منا لیتے ہیں، ہم نے تو پاکستان کا حق ادا کر دیا، ہم سے بڑا تو اسلام کا علمبردار کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ریلیاں نکالنا اور یہ تقریبیں اور پریڈیں کرنے کا، یہ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ ملک اس لیے دیا تھا، تمہیں یہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ خطہ دیا تھا تاکہ تم یہاں پر اسلام کا نظام نافذ کرو۔ اگر تم اسلام کا نظام نافذ نہیں کرو گے تو تم سے بڑا ظالم، تم سے بڑا فاسق اور تم سے بڑا کافر اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کے نظام کو دھتکار دیا۔
دیا, اللہ کے ساتھ تم نے جھوٹ بولا, اللہ کے ساتھ تم نے اللہ کو دھوکہ دینے کی تم نے کوشش کی, تو میرے بھائیوں ان قربانیوں کو بھی یاد کرو. اور وہ قربانیاں اس لیے نہیں تھی کہ ایک سیکولر ملک حاصل کر لیا جائے کہ جس کے اندر بس فحاشی اور عیاشی ہو, کہ جس کے اندر اللہ کے نظاموں کے خلاف جو دوسرے نظام ہیں ان نظاموں کی حکمرانی ہو, اللہ کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور نظام کی چھت تلے, کسی اور نظام کے جھنڈے تلے, کسی اور نظام کے سائے تلے زندگی بسر کی جاتی ہو. میرے بھائیوں یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی گئی تھیں, یہ قربانیاں دی گئی تھیں اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کے لیے, اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کے لیے. وہ مدینہ طیبہ کہ جس کے اندر جو نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ملک وجود میں آیا تھا. لیکن ہم نے سب کچھ بھلا دیا, ہم نے ان شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری کی. ہم ذہنی طور پر, ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئے, لیکن ذہنی طور پر آج تک ہم انہی کے غلام ہیں. ہم اچھے حاکم نہیں ہیں, ہم محکوم اچھے ہیں. سید قاسم علی شاہ کا جملہ آپ نے سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں ہم ہماری غلامی کے اندر رہ کر ہم محکوم بڑے اچھے ہیں, جو بھی ہمارے اوپر حاکم ہو ہم نوکر بڑے اچھے, ہم نوکر ہیں. نوکر بننا ہمیں آتا ہے, لیکن آقا بننا, ہمیں حاکم بننا اور دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو غالب کرنا, یہ مسلمان بھول چکا ہے اپنی حقیقت. میرے بھائیوں اگر آج ہم نے یہ 73 سال ہو گئے اس ملک کے اندر وہ نظام نافذ نہیں کیا, تو ہم پر ان شہیدوں کے خون کا قرض ہے, ہم مجرم ہیں, ہم نے غداری کی ہے ان شہیدوں کے ساتھ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرتے, اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, تو تم سے بڑا دنیا کے اندر ظالم کوئی نہیں. میرے بھائیوں اس آزادی کے کچھ تقاضے ہیں, اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اس 14 اگست کے دن, 27 رمضان المبارک کے دن آپ اللہ بجائے ناچنے گانے کے اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں آزادی بخشی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. تم ڈر رہے تھے لوگ تمہیں اچک لیں گے, لوگ تمہیں کھا جائیں گے, لوگ تمہیں تہس نہس کر دیں گے, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, کاٹ دیا جائے گا. اللہ نے تمہاری مدد کی. فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے تمہاری مدد کی, تمہیں جگہ دی, تمہیں ملک دیا, تمہیں رہنے کے لیے ٹکڑا دیا کہ رہو اس کے اندر اور اللہ کا نظام نافذ کرو, اور تمہیں اچھا رزق دیا, پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. عاجزی اور انکساری تمہارے اندر آ جائے. آج ہمارے لوگوں کے اندر تکبر بھی پایا جاتا ہے, ہیں نوکر اور کرتے تکبر ہیں, اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. نہیں, اللہ کے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہوتے ہیں. عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے سے ہی محبت کیا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اس آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ کیا جائے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. پیغمبر ان کے درمیان فیصلہ کرو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق. صرف پیغمبر اس کے مخاطب نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک اس کا مخاطب ہے. لوگوں اور مسلمانوں, اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرو. ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں, ذہنی طور پر ہم آج بھی ان کے غلام ہیں. ہم نظام انہی کا اپنائے بیٹھے ہیں. ہماری سارے جو معاملات ہیں, ہماری معیشت کے اصول دیکھ لیں, طریقہ کار دیکھ لیں, وہ ان کے جیسے ہیں. ہم ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں, وہ مغرب کی فلاں قوم ہے, وہ فرانس نے ایسے ترقی کی, اس نے فلاں نے ایسے کی, فلاں نے ایسے کی, فلاں نے ایسے کی, انہوں نے یہ کیا تو یہ کر لیا, انہوں نے یہ کیا تو یہ کر لیا. علامہ اقبال کہہ چکے تھے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اپنی اس ملت کو, اس اسلام کو, مسلمان قوم کو ان مغربی ملکوں پر, ان مغربی کتوں پر تو قیاس کر رہا ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تم ایک خاص قوم ہو, تم کوئی عام قوم نہیں ہو. ایک اللہ کے ماننے والے ہو, ایک رسول کے ماننے والے ہو. تمہارا قبلہ ایک ہے, تمہاری کتاب ایک ہے, تمہارا اللہ ایک ہے, تمہارا رسول ایک ہے. مسلمانوں تم کیوں ایک نہیں ہو جاتے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے دین کا نفاذ اسی ایک صورت کے اندر ہے کہ ہم سب ان لسانی, یہ پنجابی ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ فلاں ہے فلاں, ان سب بتوں کو توڑ دو. یہ سنی ہے, یہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, شیعہ فلاں فلاں فلاں, ان سب بتوں کو توڑنا ہوگا. ان بتوں کو توڑو گے, ایک ہو جاؤ گے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے, ایک مکہ بن جاؤ گے. انشاءاللہ اس ایک مکے کی پاور سے رب العالمین پوری دنیا کے کفر کو, پوری دنیا کے ظلم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لیکن اگر تم ایک نہ ہوئے تو پھر ایک ایک کر کے کاٹ دیے جاؤ گے. لبنان کاٹ دیا جائے گا, کشمیر کاٹ دیا جائے گا, ایک ایک کر کے تمہیں کاٹا جائے گا, لیکن تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی, کیونکہ تم غلام ہو. ہم سمجھتے یہ کہ ہم آزاد ہیں. میرے بھائیوں ہم حقیقی آزاد نہیں ہیں. سوچو, اپنے آپ سے پوچھو, کیا ہم واقعی آزاد
آزاد ہیں؟ اگر میں واقعی آزاد ہوں تو میں کیا پورے دین پر یہاں عمل کر سکتا ہوں اسلام کے اوپر؟ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ میرے بھائیوں، ہر میدان کے اندر آج بھی ہم ان کے غلام ہیں، آج بھی ہم ان کے غلام ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم بڑی آزاد قوم ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہماری امیدیں غیروں کے ساتھ، ہماری امیدیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ہماری امیدیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ ہمارا مسئلہ حل کروا دے۔ بار بار مرے جا رہے ہیں کشمیر کا، امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اقوام متحدہ میں جا رہے ہیں، مہربانی کرو ہمارا مسئلہ حل کرواؤ۔ میرے بھائیوں، کشمیر قرارداد مذمت سے نہیں، ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ اٹھاؤ تلوار، پوری دنیا تمہارے سامنے نہ جھکے تو رب العالمین کا نعوذ باللہ پھر قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہم جھوٹے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العزت فرماتا ہے اٹھ غیرت کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ، آزادی کی نعمت کو پہچان، حقیقی طور پر آزاد ہو جا۔ تو آزاد پیدا کیا گیا ہے، تیرا جو دین ہے، تیرا جو اسلام ہے، یہ غلامی برداشت نہیں کرتا، یہ پوری ادیان پر، پوری دنیا پر، کل روئے ارضی پر، کل نوع انسانی پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ نظام اس کا چلے گا، اٹھ کھڑا ہو جا اخلاق کے ساتھ، تلوار کے ساتھ۔ تلوار اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر یہ خام خواہ جس طرح امریکہ کر رہا ہے ظلم کرنا، نہیں۔ اسلام تلوار اٹھاتا ہے تو وہ تلوار اٹھانا بھی امن بن جایا کرتا ہے۔ اسلام کی تلوار جب اٹھتی ہے پھر دنیا سے ظلم و تشدد ختم ہو جاتا ہے، زنا ختم ہو جاتا ہے، چوری اور عیاشی، یہ اس طرح کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا نظام دنیا کے اوپر، اور اللہ کے نظام سے بڑھ کر بہتر نظام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ سب لوگ، امریکہ کا نظام بڑا اچھا ہے، یہ ہم اپنا لیں تو یہ ہمیں فائدے ملیں گے، یہ ہمیں فائدے ملیں گے، یہ فائدے ملیں گے۔ یہ سب نظام انشاءاللہ مسلمان مومن کی جوتی کی ٹھوکر پر ہیں۔ ہم کسی ایسے نظام کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک پاکستان کے اندر اور کل روئے ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمان کی بازو کے اندر وہ توحید کی قوت موجود ہے، اگرچہ یہ سویا ہوا ہے شیر، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا، ان قریب وقت آئے گا، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس شیر کو ہمیں جگانا ہوگا، ہمیں خود بھی جاگنا ہوگا اور مسلمان امت کو بھی جگانا ہوگا۔ ہم سب کو ایک ہو کر، متفق اور متحد ہو کر، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ اس ظلم سے دنیا کو پاک کرنا ہوگا، اور عالم کفر کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ ٹکرانا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو انشاءاللہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اس پر نظام بھی اللہ کا چلے گا، اس پر کسی اور کا نظام نہ ہم کبھی ذہناً ہم نے تسلیم کیا، نہ کبھی ہم ذہناً تسلیم کریں گے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس نظام کے خلاف بولتے رہیں گے، اس نظام کے خلاف انشاءاللہ ہم جد و جہد بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت کے نظام کے غلبے کے لیے ہم کوششیں بھی کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی خودی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، تم ہو کیا، تم تھے کیا، تم کون سی بلندی، کون سے پہاڑ، تم کون سا طوفان ہو، تم کون سا آسمان ہو، تم کون سے چاند اور ستارے ہو، تم کون سا سورج ہو، تم کیا چیز ہو، پہچانو اپنے آپ کو۔ تم جیسا انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، تم جیسی دولت کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود تم بھٹکتے پھر رہے ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی کہاں، کبھی فلاں کو سجدہ، کبھی فلاں کو سجدہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وقت ہے اتفاق کا اور اتحاد کا، اور اللہ کے سامنے جھک جانے کا، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینے کا۔ آج متفق متحد ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، انشاءاللہ عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آپس کے اندر ان اختلافات کو چھوٹے لیول پر میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ کہو کہ ہمارا حکمران کہیں گے، فلاں کہیں گے، فلاں کہیں گے تو پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چھوٹے لیول سے یہ کام شروع کرو۔ ایک ایک فرد اگر ہم میں سے ہر اپنے آپ کو سنوارتا چلا جائے تو انشاءاللہ ایک قوم تیار ہو جائے گی، ایک جماعت تیار ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح لوگوں کو تیار کیا تھا۔ ابو بکر کو تیار کیا، عمر کو تیار کیا، عثمان کو تیار کیا، علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو جمع کر کے ایک جمعیت بنا کر، ایک مکہ بنا پر پھر عالم کفر کے منہ پر دے مارا۔ رومن امپائر بھی ٹکڑے ٹکڑے، پرشین امپائر بھی ٹکڑے ٹکڑے، جو دنیا کے اندر سپر طاقتیں اور اپنے آپ کو بڑی بدماشیاں کرنے والے تھے، سب کی بدماشیاں، سب کے ظلم پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر مسلمان خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 58 ملک ہیں، 57 ملک دنیا کے اندر، لیکن ہر کسی ملک کے اندر اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں سعودی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔
ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے یہ سارا جہاں ہمارا، نہ میں پاکستانی نہ میں فلاں نہ میں فلاں نہ میں فلاں، پوری دنیا ہماری ہے اور پوری دنیا انشاءاللہ اللہ کی زمین ہے اور اس پر اللہ کا نظام آ کر رہے گا۔ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔